صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اپنے گلگت بلتستان کے 4 روزہ دورے کے دوسرے روز آج گلگت پہنچے۔ صدر مملکت جب اپنے یک روزہ دورے سکردو مکمل کر کے گلگت ہوائی اڈا پہنچے تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، صوبائی وزراء اور اعلیٰ سرکاری حکام نے صدر مملکت کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر مملکت کے دورہ گلگت بلتستان کے دوسرے مرحلے میں قراقرم بین الاقوامی یونیورسٹی گلگت بلتستان کے 10ویں کنوکیشن میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں۔ صدر مملکت نے اس موقع پر کامیاب طلباء و طالبات میں اسناد اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں میڈل بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، یونیورسٹی کے ذمہ داران، منتظمین، اعلیٰ سرکاری حکام کے علاوہ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قراقرم بین الاقوامی یونیورسٹی گلگت بلتستان میں منعقدہ کنوکیشن کے مہمان خصوصی صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان سارے طلباء اور طالبات کو جنہوں نے محنت کر ایک زندگی کا ایک لینڈ مارک پار کیا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ دنیا نے اپنے اصولوں کے مطابق آپ کو دیا ہے کہ آپ کے پاس کسی حد تک علم ہے ایک خاص شعبے کے اندر، اور یہ جستجو ایسی ہے جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی، اور اس کے اندر یقیناً اساتذہ نے آپ کو وہ راستے دکھائے علم حاصل کرنے کے، دروازے کھولنے کا طریقہ بتایا، آپ کو یہ بتایا کہ پرائرٹیز آپ اپنے ذہن میں اب کیا رکھیں گے۔ ایک اور آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا اثر ہے جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ریکگنائز کیا جائے، وہ ہے آپ کے ماں باپ کی تربیت آپ کے ساتھ۔ تو یہ تعلیم جو آپ کو ملی ہے اور جو تعلیم آپ زندگی میں حاصل کریں گے اور جو تربیت آپ کے ماں باپ نے آپ کو پہنچائی ہے، یہی وہ 2 پہیے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کا اپنی شناخت بنتی ہے۔ زندگی میں جو وہ کرتا ہے اس کے حوالے سے اس کے راستے کا تعین اس کو ملتا ہے۔ اگر آپ اس میں سے کسی چیز کو بھی نگلیکٹ کریں گے تو یقیناً اپنا مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے اس مقام تک آپ کو پہنچنے میں ٹائم لگے گا اور دقت ہوگی۔ لہذا میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو ایک ذمہ داری کو آپ سمجھیں، اور وہ ذمہ داری علم کی معاشرتی ذمہ داری ہے، علم کی معیشت کے اعتبار سے ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ روزی کی تلاش کریں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کا خاندان آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ روزی بھی حاصل کریں گے، مگر روزی مقصد نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر ایک ہی معیار ہے جو دنیا میں ہر جگہ لوگ لگاتے ہیں کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا اور کون پیسے کے اعتبار سے طاقتور بنا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر وہ مکمل انسانی اقدار کے اعتبار سے گفتگو ابھی تک جاری ہے۔ کوشش بھی اس بات کی جاری ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر کوئی گائیڈنس ملے گا اس حوالے سے، ایک مکمل انسان کے حوالے سے، تو وہ شاید پاکستان سے ہی شروع ہو۔ لہذا میری امید آپ سے ہے، کیونکہ آپ نئے ذمہ داروں میں آپ کا حصہ ہے کہ نئے ذمہ دار ہیں اب آپ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اور بڑی شدید قلت ہے آپ لوگوں کی علم کے معاملے میں بھی۔ ہیومن ریسورس کوانٹم پاکستان کے اندر بہت ضروری ہے کہ اس کو بڑھایا جائے۔ اچھا، اور وہ ہیومن ریسورس پروڈکٹیوٹی کے اعتبار سے بھی بڑا ضروری ہے کہ اس کو بڑھایا جائے کہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے۔ بعض ممالک میں نوجوان نسل اویلیبل نہیں ہے۔ جب میں جاپان گیا یا کہیں بھی جاتا ہوں تو وہاں کا پرائم منسٹر للچائی نظروں سے اس بات پر دیکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا یوتھ بلج ہے اور کاش کے تم لوگ ٹرین کر کے ہمیں دے دو، اور ہم کرتے رہیں۔ یہ ہم کرتے رہیں کہ اپنا بہترین طالب علم جس کی اچھی تربیت کی ہو، دیکھو تربیت کا وزن بہت ہے، جس کی اچھی ماں باپ نے تربیت کی ہو، 80 اور 90 کی دہائی کے اندر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ہر چیز کے اندر ہم نے ایکسپرٹس پیدا کیے، اور ایک غریب ملک کے لیے یہ ایکسپرٹس پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے فیس دی ہے پڑھنے کے لیے ان کو یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے یہ تعلیم خریدی نہیں ہے، اس کے اندر سرکار کا، اس کے اندر عوام کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ جو چیز آپ ہاتھ میں پکڑیں گے اب ڈگری کے اعتبار سے، یہ ماشاءاللہ گلے میں آپ کو بیج ملا ہے، ان سب کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کو مشکور کس کا ہونا ہے، اور وہ انسان مکمل ہی نہیں ہے جو شکر ادا نہ کرے اس بات کا۔ تو لہذا ہم نے کیا
کیا 80-90 کی دہائی میں، اتنا قیمتی اثاثہ، یہ ہیرے جواہر سے زیادہ قیمتی ہیں، یہ جن کو علم دے دیا، جن کے اذہان تیار کر دیے، اور ان کو اگر ہم ایکسپورٹ کر دیں تو میرے ملک کے لیے تو بے انتہا نقصان دہ بات ثابت ہوئی. پوری جنریشنز ہم سے گئیں، اور آپ اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں، میں اپنے رشتہ داروں کو جانتا ہوں جو وہاں آباد ہو گئے، ان کی اولادیں وہاں بڑی ہو گئیں، ان کا پاکستان سے محبت کا رشتہ تو ہوگا مگر پاکستان سے کے ساتھ جو کنٹریبیوشن کا امکان تھا وہ امکان بہت محدود ہو گیا. تو آج کی دنیا کے اندر ہم اس کی خواہش مند نہیں ہیں کہ یہ لوگ باہر جائیں، ہم اس کے خواہش مند ہیں کہ ملک بھی ان کو وہ وسائل اور راستے فراہم کرے، انتظامیہ اس بات کا اہتمام کرے، ایگزیکٹو اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ راستے، وہ سڑکیں بنائے انٹلیکچوئل، اسٹرکچرل in your field of in your discipline کہ جس کے اندر آپ کھپیں. مگر ایک اور راستہ آپ کھل گیا دنیا کے اندر جو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر بھی آپ وہ منزلیں طے کر سکتے ہیں جس کے لیے آج سے 20 سال پہلے اور 30 سال پہلے باہر جانا پڑتا تھا. یعنی یہاں بیٹھ کر آپ کو وہ نوکریاں مل جائیں گی کہ آپ کام کر رہے ہوں گے نیو یارک میں مگر فزیکل پریزنس آپ کی پاکستان میں ہو. صدر مملکت نے کہا کہ تعلیم کے بغیر انسان میں موزوں وقت پر قوت فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، اور وقت کی مناسبت سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ہی انسان عصری چیلنجوں سے آسان طریقے سے نبرد آزما ہو سکتا ہے. یہ علم جو آپ نے سیکھا یہ اچھے ڈیسیشن میکنگ کے لیے بھی اہمیت رکھتا ہے، اور ڈیسیشن میکنگ ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر قدم پر آپ کو ضرورت پڑے گی. کس سے کیسے بات کرنی ہے، کس کو کیا کہنا ہے، کیا فیصلہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت آدمی مانگتا رہتا ہے کہ اچھا ڈیسیشن میکنگ کرے. خواتین کو تمام شعبہ حیات میں بااختیار کرنے کی اہمیت اور ضرورت کے سلسلے میں شرکائے کنوکیشن سے اظہار خیال کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی بڑی پاکستان کے اندر بڑے اچھے قدم اٹھائے جا چکے ہیں. اویلیبلٹی آف لونز فار وومن بہت زیادہ ہے. بینک سے کہتے ہیں کہ جتنا لون ہے اتنی خواتین نہیں آتی. اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی امپاورمنٹ کہ گھر میں رہ کر اپنی فیملی کو بھی بڑا کرو، جو ذمہ داری معاشرے نے دی ہے کہ عورت جو ہے وہ پرورش کے اندر اس کا بنیادی حصہ رہتا ہے، وہ رہے گا، مگر کچھ پارٹ ٹائم چیز واپس لوٹانے کا ٹیکنالوجی موجود ہے. آج یہ گھر بیٹھ کر 1 گھنٹہ بھی دینا چاہو تو موجود ہے. پہلے گھر بیٹھ کر اگر 1 گھنٹہ دینا چاہتے تو آدھے گھنٹے کا رکشہ لے کر کہیں جاؤ، آدھے گھنٹے میں واپس آؤ تو وقت تو رہا ہی نہیں باقی. اب گھر بیٹھ کر قرآن پڑھاتے ہیں خواتین، یہاں بیٹھ کر یہاں پاکستان کی عورتیں اور مرد قرآن پڑھاتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں. ہندوستان میں یہ چیز 20-25 سال سے چل رہی ہے اور کروڑوں روپیہ بناتے ہیں. تو لہذا اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں. اپارچونیٹی اور ورک فورس سے نکلنا مت. ضرورت پڑے چند سالوں کے لیے کم حصہ ڈال سکو مگر نکلنا مت. یہ ناانصافی ہوگی اس قوم کے ساتھ جس نے آپ کے اوپر انویسٹ کیا ہے. تو یہ میں امانت آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیپ دیٹ ان مائنڈ. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اس کے اندر انکریج کریں. ماشاءاللہ آپ ان کو یہاں تک لائے، اسی امید پر لائے ہوں گے. یہ اساتذہ نے محنت کر کے آپ کو یہاں تک لائے، اسی امید پر لائے ہوں گے. اچھا، میں آپ سے دوسری بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی بڑی قلت ہے. آپ ہے ایلیٹ، پڑھا لکھا نوجوان اس وقت قوم کا زیور ہے اور ایلیٹ ہے. ایک تو جب میں معاشرے کی ذمہ داری آپ کو دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اس معاشرے کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نکل کھڑے ہوئے اور اپنی روزی بنانا شروع کر دی. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ جو رہ گیا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی اٹھائیں. جو تعلیم حاصل نہیں کر سکا ہے اس کو بھی گائیڈنس دیں. یہ ہے معاشرہ، یہ ہے آپ کی برادری، یہ ہے آپ کا گاؤں جہاں سے آپ آئے ہیں. تو کیری دیٹ ریسپانسبلٹی آل یور لائف. اٹس ناٹ دس کہ جب بال سفید ہو جائیں، جب بڑھاپا آ جائے تو آدمی سوشل ورک کرے. یہ کام آپ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے. ملک کی ترقی میں خواتین کے کردار کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا جب تک خواتین کو مین ورک فورس میں پاکستان میں نہیں لائیں گے، جب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور آج بھی ہم وہی ڈائلاگ بول رہے ہیں. دس ڈائلاگ ہیز ٹو چینج انٹو ریالٹی آف پاکستان. یہ بے انتہا ضروری ہے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے نوجوانوں کو مختلف فنون اور سکل سے آراستہ کرنے کے حوالے سے کہا سکلز امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچے ان کو سکلز بڑھانی ہے ان کی. یہ جو را لیبر ہماری بیچارے مزدور
سارے مڈل ایسٹ کے اندر گئے ہوئے اور ہمارا اتنا سارا بوجھ اٹھاتے ہیں, اپنی محنت مزدوری کے پیسے پاکستان واپس بھیجتے ہیں, ہماری فارن ایکسچینج ڈپینڈنسی بھی ان کے اوپر بہت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اسکلز اگر ہوتی تو وہ ہائر لیول جاب کر رہے ہوتے. ایک انسکلڈ مین پاور جو ہے وہ صرف وزن اٹھانے تک محدود ہے. تھوڑی سی اسکل دے دیجئے تو ڈرائیور کنڈکٹر یہ تھوڑا سا امپروو کر جاتا ہے اپنی روزی کے بنانے میں. لہذا اسکلز جتنی دیں, ایک تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ جن کو پڑھایا نہیں ان کو ہم اسکلز دیں, جن کو پڑھا دیا جہاں تک پڑھا دیا ان کو امپرووڈ راستے کھولیں, اور جو آپ کی حد تک پڑھ گئے ان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ معاشرہ کریٹ کریں جہاں پر آپ بھی پیسہ کمائیں, دوسروں کو بھی راستہ دیں. اچھا, ایک ارجنسی ہے, ارجنسی میں پرائرٹی ہے, راستے نکلتے ہیں ارجنسی میں. آپ نے کووڈ-19 دیکھا, پرائرٹی تھی, ارجنسی تھی, اسپتال کیمپس لگائے گئے, سارا ملک جو ہے وہ بینڈ اوور بیکورڈز کر کے اس نے اس مسئلے کو ہینڈل کیا. تو اب جب کووڈ چلا گیا, اور آپ کو مبارک ہو کہ کتنی کامیابی سے پاکستانیوں نے کووڈ کا مقابلہ کیا, اپنی مسجدیں کھلی رکھیں, اور اپنا جو حال ہوا ہندوستان میں وہ پاکستان میں نہیں ہوا. صدر مملکت نے کہا کہ پاکستانی قوم ناگہانی آفات اور مشکل وقت میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں دنیا میں اپنے ثانی نہیں رکھتے. کار خیر میں پاکستان بہت آگے. زلزلہ آ جائے, پاکستانی جس طرح سے کام کرتا ہے دنیا کی کم قومیں مدد کرتی ہیں اپنی قوم کی. سیلاب آ جائے تو آپ کرتے ہیں. ایون پناہ دینے جائے تو آج یورپ پناہ گزینوں کو اپنے آنے نہیں دیتا, سمندر میں ڈوبنے دیتا ہے. یہ آپ ہیں بڑے دل والے پاکستانیوں جنہوں نے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال پناہ دی. آپ کی اسٹرینتھ کے اندر یہ ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. دنیا فیل ہوئی ہے, سپر پاورز فیل ہوئے ہیں, آپ نے مقابلہ کیا, تو آپ کی اسٹرینتھ بہت ہے. یہ ایک ڈپریشن چلتا رہتا ہے کہ جی ہم ایسے ہم بہت ہی اچھے ہیں. صرف اچھی قیادت اور اچھے فیصلوں کی ضرورت ہے. صدر مملکت نے کہا کہ ملک میں عصری تقاضوں سے ہم آہنگ جدید علوم و فنون سے نوجوانان ملت کے اذہان کو منور کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایمرجنسی علم کی ہے اس وقت, اور وہ آپ کے ذریعے پھیل سکتا ہے. ایمرجنسی, میں نے آپ کو مثال دی کہ جیسے یہ بجلی آئی نا, جس زمانے میں بجلی آئی تو ہر انسان کے ہر ٹول میں فٹ ہو گئی. یعنی اگر وہ بڑھئی کی آری تھی تو وہ بجلی کے ساتھ چلنے لگی, برما تھا, ڈرل تھی تو وہ بجلی کے ساتھ چلنے لگی. تو بجلی ہر ٹول میں فٹ ہو گئی. اے آئی کیا ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بڑی عام سی کیفیت ہے, اور صرف یہ اس کا آئی ٹی کے طلباء سے تعلق نہیں ہے. اے آئی بھی ایک ٹول ہے جو ہر چیز میں فٹ ہو رہا ہے دنیا میں, چاہے وہ سبزی سپلائی ہو, دکان سے گھر تک سبزی پہنچ جائے, دکان سے گھر تک گوشت پہنچ جائے. ہر ٹیکنالوجی کے اندر, ہر چیز کے اندر, ہر کام کے اندر, ہر سپلائی چین کے اندر اے آئی اب شامل ہے. تو لہذا صرف کمپیوٹر سائنٹسٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جو جنہوں نے اور باٹنی اور بایولوجی اور سب چیزوں کے اندر کام کیا, یہ ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو لہذا پاکستان کے اندر سخت ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو اپنائیں اور تیزی سے اپنائیں. تو وہ جو چیف منسٹر صاحب سے اور میں حکومت سے اور آپ سے سب سے کہتا ہوں کہ جب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں. اچھا, میرا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں, میں کوئی نئے خیالات تھوڑی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں صرف اس طلب کا اظہار کر رہا ہوں جو پریسیڈنسی سے میں محسوس کرتا ہوں, اس طلب کا اظہار کر رہا ہوں کہ ایکسیلیٹر پر پیر دباؤ. کوئی صدیوں گزار دو گے ترقی کرتے ہوئے, ایسا نہیں ہو سکتا. معدنیات کے اعتبار سے گلگت بلتستان بڑا رچ صوبہ ہے, ٹورزم کے حوالے سے بڑا رچ صوبہ ہے, ایگریکلچر کے حوالے سے, پھل فروٹ کے حوالے سے, ہر چیز کے اعتبار سے. آپ کو 2 ریسورسز چاہیے, ہیومن ریسورس, انٹلیکچوئل ریسورس. یہ یونیورسٹی ذمہ دار ہے, نمبرز بڑھائیں گے, اور آپ کو فائنینشیل ریسورسز کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت یقیناً ہے. تو دونوں پہیے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. باہر سے پیسہ بھی آ جائے اور باہر سے لوگ بھی آ جائیں تو وہ آپ نے جو کرنا ہے تو آپ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اعتبار سے صرف آپ کے سامنے ایک طلب کا اظہار کر رہا ہوں. دیکھو تمہارے لیے زندگی پوری کھلی ہوئی ہے آگے. زندگی کو اگر اقدار کے اصولوں کے ساتھ, یہ روزی کا جو ٹول ہے وہ تو یونیورسٹی نے آپ کو دے دیا, مگر اقدار کے ٹول کے ساتھ اگر ملا کر آپ زندگی گزاریں گے تو گھر بھی خوش رہے گا, معاشرہ بھی خوش ہوگا. اور جن دور دراز علاقوں سے آپ آئے بھی ہیں, دور دراز علاقوں کی خوشحالی کے حوالے سے بھی ذمہ داری ہے. تو یہ ساری ذمہ داری ہے معاشرے کی, آپ ذمہ دار ہوئے ہیں, تو لہذا آپ کے پاس
पास छोड़कर जा रहा हूँ। कराकुरम बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान में मुनक़िदा कन्वोकेशन के मौके पर यूनिवर्सिटी के 600 रजिस्टर्ड कामयाब तलबा व तालिबात में असनाद और 170 आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा व तालिबात में मेडल भी तकसीम किए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबजात के जिम्मेदारान, आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा ने भी शुरकाए कन्वोकेशन से इजहार ख्याल किए। अभी आप कराकुरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा 10वीं कन्वोकेशन की कार्रवाई पर मबनी रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। ओबी रिकॉर्डिंग इंजीनियर जफर अकरम, ओबी प्रोड्यूसर मोहम्मद इस्माइल, और ये पेशकश थी रेडियो पाकिस्तान गिलगित की।